اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، ایران کے معروف کلاسیکل گلوکار اور موجودہ حکومت کے مخالف فنکار آغائے محمد رضا شجریان، جن کا گزشتہ دنوں تہران میں انتقال ہو گیا تھا، انہیں مشہد کے قریب طوس میں فارسی زبان کے عظیم شاعر فردوسی کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا جانا ہے۔ ان کی اپنی وصیت کے مطابق ان کے اہل خانہ نے شاہ نامہ لکھنے والے 11ویں صدی کے شاعر فردوسی کے مقبرے میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ ان کے حکومت مخالف پرستاروں نے سوشل میڈیا پر انہیں فردوسی سے ملاتے ہوئے کہا کہ جس طرح محمود غزنوی کا نام ختم ہو گیا اور فردوسی کا زندہ رہا، اسی طرح شجریان بھی زندہ رہے گا۔ ایرانی گلوکار اور موسیقار شجریان کی عمر 80 برس تھی اور وہ 15 برسوں سے گردوں کے کینسر میں مبتلا تھے۔ ان کا کافی عرصے سے علاج ہو رہا تھا۔ حال ہی میں ان کی حالت خراب ہونے کے بعد انہیں جام ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کے پرستاروں میں فن کے قدردانوں کے علاوہ ایران کی موجودہ مذہبی قیادت کے مخالفین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ جب تہران کے جام اسپتال کے ڈائریکٹر نے ان کی موت کا اعلان کیا تو تہران میں رہنے والے ان کے پرستار اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی اور حکومت مخالف نعرے لگانا شروع کر دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی ہب اور میں ہوں عمران حیدر۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پردیسی ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ محمد شجریان کے بیٹے ہمایوں شجریان نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہیں ان کی وصیت کے مطابق فردوسی کے مقبرے کے قریب دفن کیا جائے گا اور ان کے جنازے میں کرونا وائرس کے سماجی فاصلوں کے اصولوں کی وجہ سے خاندان کے قریبی افراد شرکت کریں گے۔ تاہم ان کی میت کو مشہد لے جانے سے پہلے تہران کے سب سے بڑے اور معروف قبرستان بہشت زہرا لے جایا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی۔ شجریان کو ایرانی ثقافت اور موسیقی کا بین الاقوامی سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایرانی کلاسیکل موسیقی کے بے مثل استاد کہلاتے تھے، جنہوں نے نت نئی موسیقی دھنیں ترتیب دیں اور خود گائیکی کے اعلیٰ مظاہرے بھی کیے۔ محمد رضا شجریان کے البمز کو سن 2004 اور سن 2006 میں موسیقی کے عالمی شہرت والے گریمی ایوارڈ دیے گئے۔ سن 2009 کے ایران کے صدارتی انتخابات کے دوران انہوں نے حزب اختلاف کے صدارتی امیدوار میر حسین موسی کی حمایت میں احمدی نژاد کی مخالفت کی تھی۔ احمدی نژاد کی دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے، جنہیں انہوں نے خش و خاشاک کہا۔ بی بی سی فارسی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے احمدی نژاد کے مظاہرین کے خلاف استعمال کیے گئے الفاظ پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ میں خش و خاشاک کی آواز ہوں اور میری آواز ہمیشہ خش و خاشاک کی نمائندگی کرے گی۔ اس بیان کے بعد ایک تنقیدی مضمون میں کیان اخبار نے محمد رضا شجریان کو طنزاً محب وطن کہا اور آغائے شجریان نے کیان اخبار کے خلاف شکایات بھی درج کروائیں، جس پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی گئی۔ محمد رضا شجریان نے مختلف انٹرویوز میں کہا تھا کہ حالیہ برسوں میں ایران میں کنسرٹ کے لیے ان کی درخواستوں کو بار بار مسترد کیا گیا، حتیٰ کہ حسن روحانی کی حکومت کے اقتدار میں آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ شجریان نے آخری بار سن 2008 میں ایران میں ایک کنسرٹ کا انعقاد کیا تھا۔ جب ان کا تنازع احمدی نژاد کی حکومت سے بڑھا تو ایران کے سرکاری میڈیا نے ان کی آواز میں پیش کی گئی ربنا نامی دعا کو نشر کرنا بند کر دیا۔ جواباً آغائے شجریان نے سخت بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آئندہ سرکاری میڈیا سے ان کی آواز میں پڑھی گئی کوئی دعا یا نغمہ نشر نہ کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے حکومت کے خلاف ایک خاموش احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا، جو ان کی موت تک جاری رہا۔ آغائے شجریان ذہنی طور پر کسی سیاسی نظریے کے حامی نہیں تھے اور نہ ہی وہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے فن کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس سے پہلے ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران سن 1978 میں ستمبر کے مہینے میں شاہ کی فوج نے مظاہرین پر ہیلی کاپٹروں سے گولیاں چلا کر قتل عام کیا تھا، تو انہوں نے سرکاری نشریات کے ادارے پر گانے سے انکار کر دیا تھا اور پھر انقلاب کی کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد نغمہ سرائی کا آغاز کیا۔ محمد رضا شجریان مشہد میں 1 اکتوبر 1940 کو پیدا ہوئے۔
ان کے والد مہدی شجریان جوانی میں ہی خوشگوار آواز میں نغمہ سرائی کرتے تھے، لیکن تعلیم نہیں رکھتے تھے۔ وہ مشہد میں ایک بہترین قرآن خوانی کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ 6 برس کے محمد رضا جو اپنے والد کے ساتھ قرآن خوانی کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، ابتدائی دور میں صرف قرآن خوانی کرنا شروع کی۔ باپ بیٹی کی تلاوت کی محفلیں 13 سال تک جاری رہیں۔ شجریان نے گلوکاری میں اپنے بعد کی کامیابیوں کی بنیاد ان ملاقاتوں اور اپنے والد کی تعلیمات کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ ان کی تعلیم، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ انہوں نے ان میموری آف فادر کے عنوان سے ایک البم کے تعارف میں لکھا، جو ان کی قرآنی تلاوت کا مجموعہ ہے۔ تاہم جب شجریان ایرانی موسیقی میں سنجیدہ گلوکار بن گئے تو ان کے والد کو زیادہ عرصے تک اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور بہت برسوں سے ترقی پانے والے باصلاحیت نوجوان گلوکار کو سیاوش بیدکانی یا سیاوش کہا جاتا تھا۔ بعد میں والد نے ان کی آواز کو پہچان لیا، پھر انہوں نے شجریان کے نام سے گلوکاری جاری رکھی۔ آغائے شجریان ایک ایسا شخص جو قدیم نسل اور ایرانی گلوکاروں کی بعد کی نسل کے مابین ایک پل تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کے ایران کے معروف اساتذہ سے کلاسیکل موسیقی سیکھی اور اپنے ہم عصروں میں عزت حاصل کی۔ انہوں نے گزشتہ 4 دہائیوں کے بیشتر ممتاز گلوکاروں جیسے شہرام نظری اور اپنے بیٹے ہمایوں شجریان کے ہمراہ گلوکاری اور موسیقاری کا مظاہرہ کیا اور انہیں سکھایا بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کی تاریخ میں متعدد معاشرتی ادوار میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایران میں شجریان جیسے بہت کم فنکار اپنے سامعین میں معاشرے کی اس طرح کی ایک وسیع حمایت رکھتے ہیں۔ ایران میں شجریان جیسے بہت کم فنکار اپنے سامعین میں معاشرے کی اس طرح کی ایک وسیع حمایت رکھتے ہیں۔ طلباء اور گھریلو خواتین سے لے کر کاروباری طبقوں، دانشوران، مذہبی افراد اور سرکاری عہدیداروں سے لے کر حکومت کے ناقدین اور ایران سے باہر کے تارکین وطن، وہ سب میں یکساں مقبول تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان کا ایک سب سے مشہور البم بیرون ملک میں ریکارڈ شدہ کنسرٹ کا تھا۔ ایران سے باہر اس کی مقبولیت کی وجہ سے وہ ایران میں بھی مقبول ہوئی ہے۔ ایران میں اس زمانے میں کلاسیکل موسیقی کی سرگرمیاں بہت محدود تھیں۔ امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی فیلو ناہید سیام دوست نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شجریان ایران کی اس نسل کے گلوکار اور موسیقار تھے جنہوں نے ایرانی موسیقی کو انقلابی رنگ دیا، جس میں انہوں نے اپنے حالات کے سماجی مسائل پر بات کی۔ ناہید سیام دوست کہتی ہیں، ان کا پیغام آفاقی نوعیت کا تھا۔ وہ دھڑے بندی والی سیاست کے حامی نہیں تھے۔ وہ ایک لحاظ سے روزمرہ کے معمولات والی سیاست میں شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ آفاقی آزادیوں کے حامل تھے۔ ایران سے باہر بہت سے لوگوں کو ایران سے برآمد کی جانے والی ثقافتی مصنوعات سے متعلق ساختی اور نظریاتی مسائل تھے، اور ان میں سے بہت ساری مصنوعات جن میں فلمیں، تھیٹر، کتابیں، یہاں تک کہ موسیقی بھی شامل ہیں، کو اسلامی جمہوریہ کے پراپوگنڈے کا حصہ یا اس سے وابستہ سمجھا جاتا تھا۔ اب ان لوگوں کا شجریان کے بارے میں مختلف نظریہ تھا۔ 1940 کی دہائی کے وسط میں ہی وہ تہران آ گئے اور ریڈیو کے لیے گلوکاری کے لیے ٹیسٹ دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ باصلاحیت ہیں، لیکن ریڈیو میں کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کے دور میں انہوں نے گلوکاری کے باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ تبھی انہوں نے کلاسیکل موسیقی سیکھنے کے لیے نوزاندہ بجانے والے استاد اسماعیل مہرتاج سے جامعہ باربد میں موسیقی سیکھنا شروع کی، لیکن چونکہ جامعہ باربد کی تھیٹر پر زیادہ توجہ مرکوز تھی اور مہرتاج گلوکار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے باربد برادری کو چھوڑ دیا۔ تاہم شجریان کمپوزنگ سے زیادہ گانے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ اگر یہ ان کے سننے والوں کے لیے نہ ہوتا تو شاید وہ کسی کی آواز بھی نہ سناتے۔ محمد رضا شجریان نے 2 شادیاں کیں۔ ان کی پہلی شادی سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور دوسری شادی سے 1 بیٹا تھا۔ موجن ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کچھ البمز کے لیے گرافک ڈیزائنر رہیں، اور ان کا پہلا بیٹا ہمایوں بھی موسیقی سے وابستہ ہے۔ شجریان نے علاج کے بعد اپنے فن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کا علاج امریکہ میں ہی ہوا، لیکن زیادہ تر علاج ایران میں ہوا۔ شجریان ایک خطاط بھی تھے جنہوں نے ایرانی خطاط ایسوسی ایشن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ باغبانی، فوٹوگرافی، کارپینٹری اور کوہ پیمانی میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔